الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، بار بار آپ اس آیت مبارکہ کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آپ تمام حضرات الحمدللہ اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہم نے کوئی التجا نہیں کی تھی، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، ہم نے کچھ معروضات نہیں رکھے تھے کہ اللہ ہم کو تو مسلمان گھرانے میں پیدا کر۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بغیر مطالبے کے، بغیر دعا کے، بغیر التجا کے اسلام گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اور ہمارے کو اس بات پر فخر ہے، ناز ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہوتا ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار پر جان نثاری کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں، علماء حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور گھر میں پیدا کر دیتا
تو پھر گھر کی واپسی پہ سوچنا پڑتا تھا، لیکن ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہے کہ سارے گھر والے اس گھر میں آنا چاہیے. اور میں اس سے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ہی مذہب ہے. یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرانے کے لیے اور سارے مسلمان اپنے برادران اسلام کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے بار بار اس آیت کریمہ ان الدین عند اللہ اسلام کی تلاوت کر رہا ہوں، تاکہ آپ اللہ کے اس منشے کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور آپ کے دل میں یہ بات جم جائے کہ اسلام ہی مذہب ہے، اور اسلام مذہب ایسا ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اب دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ دھرم ہے، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر ہے تو اسلام ہے دین. تو اب ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں یہ بات اتر جانی چاہیے کہ ہم اگر مذہب سمجھیں گے تو اسلام کو. اور یہی بات ہے کہ جو آج مسلمان سمجھنے سے قاصر ہے. بہت سارے اسلامی بھائی اور بہت سارے مسلمان تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ہی مذہب ہے، لیکن دشمنان اسلام اپنی کرتوتوں سے مسلمانوں کے اندر گھس کے مسلمانوں کو بظاہر لباس سے، نام سے اور حرکت و سکنات سے تو مسلمان رکھ رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر اور خیالی، تخیلاتی، تصوراتی طور پر ہم اسلام سے وابستہ نہیں ہیں. بظاہر ہم کرتا پائجامہ پہن کے، ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، لیکن کہیں اگر اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہمارے اندر بھی تزلزل آ جاتا، اور ہم بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ بھئی ہر مذہب میں اچھی بات ہے. یہ سب سے بڑا خطرناک زہر ہے. ہر مذہب میں اچھی بات ہے. یہ لبرلزم والے ڈالے ہمارے ذہن میں، سوشلزم، کمیونزم والے، یہ یہودیت، نصرانیت اور غیر اسلامی طرز رکھنے والوں کی طرف سے یہ ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہر مذہب میں اچھی بات ہے، ہر مذہب بہتر ہے، لیکن ہم اللہ کی مانیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے پاس اسلام. آپ بار بار اس پر توجہ دیجئے، اس آیت پر. اس لیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر مسلمان یہ سمجھ جائے کہ کوئی دین ہی نہیں ہے. دین ہے تو اسلام ہے، مذہب ہے تو اسلام ہے، اور اسلام سے ہم کو محبت رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام سے محبت رکھنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ بھی اسلام سے محبت رکھتا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ بھئی ان کا نہیں کچھ دیکھیں گے، ان کا نہیں کچھ دیکھیں گے، ان کا نہیں کچھ دیکھیں گے. بھئی ان کا نہیں ہے اچھا، ان کا نہیں اچھا ہے، تو اچھا بھی برا بھی ہے نا. ایک جو ہے ٹوکرے میں آم رکھے ہوئے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اچھے آم بھی ہیں، خراب آم بھی ہیں. ایک ٹوکرا ایسا ہے جس میں اچھے آم ہے، تو اب آپ کی عقل کس کو لینا پسند کرے گی؟ جو ٹوکرا بہترین آم والا ہے، نہ اس میں کوئی خراب آم نہیں ہے، تو ہم وہ ٹوکرا لیں گے. نہیں اچھا ہے خراب ہے وہ لے لیتے کیا؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مذہب ہوں گے، کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام ہی مذہب ہے.
اگر آپ مذہب پہ چلنا ہے تو اسلام پہ چلنا پڑے گا، اور اگر آپ دیگر چیزوں پہ چل رہے ہیں تو وہ مذہب میں نہیں چل رہے۔ ہاں، اب کیسے کیسے مذہب ہے، سارے مذہب اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ان کو مذہب باطلہ کہتے ہیں۔ غیر مذہب جو ہے مذہب باطلہ اور بدعقیدگی، آپ کوئی بھی نام دے لیں، لیکن اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں پوری کی پوری اچھائی ہے، اسلام میں اتنا دھبا بھی نہیں ہے، اسلام میں خرابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے پورے کا پورا بہترین ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ کی تلاش میں تھے تو اللہ نے ہم کو اعلیٰ گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اب یہ اعلیٰ کی اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے، یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اب یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے یہ اچھا ہے کیا، یہ اچھا ہے، ادھر جا رہے ہیں، ان کی سن رہے، ان کی سن رہے، ان کی سن رہے، ان کے پاس بھی بھائی جہاں اچھائی ہے وہاں لے لو، برائی چھوڑ دو۔ تو آپ کو اتنی تمیز تو رہنا نا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ تو یہ زحمت میں جا رہے کہیں کو آپ اچھائی اچھائی لے لو، برائی برائی لے لو، پوری اچھائی اسلام میں ہے، وہ اس لے لو۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی کہ اسلام سے ایسی محبت رکھنا، ادھر بھی صحیح ہے ادھر بھی صحیح ہے، تو یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بات سننا، اگر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اور کسی بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ ازم کہہ لیجئے، کیونکہ مذہب کہہ لیجئے، نظریہ کہہ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ صرف اللہ کے پاس مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہا کہ دوسری جگہ آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہیں 3 خدائے ہیں، کہیں 5 خدایا ہیں، کہیں 10 خدا ہے، کہیں 360 ہے، تو کہیں تو جو ہے نا ہزاروں ہیں، جس میں طاقت دے کے وہ اس کا خدا بن گیا۔ اور تماشے کی بات یہ ہے، کوئی سونے کا خدا ہے، کوئی چاندی کا خدا ہے، کوئی آٹے کا خدا ہے، کوئی مٹی کا خدا ہے۔ اب آٹے کا خدا بن گیا، بھوک گئے تو کھا لے رہے، اب اندر جا کے کیا حضرت ہوگا وہ معبود کا۔ تو کسی پر کوئی مذہب آپ کو، اور کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو خدا کا تصور نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم بھی ایک کو ہی مانتے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بھی آپ ہٹیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جہاں جو بھی مذاہب ہے نا، وہ تو اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن یہ اوتار ہے۔ اب یہ ہے کوئی ابن اللہ ہے، کوئی اللہ کی بیوی ہے، اور ہمارے پاس کیا تصور ہے، نہ اللہ کو بیوی ہے نہ بچے ہیں، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ آپ یہ سمجھتے چلیے، جب دشمنان اسلام کی چال آپ کو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو بھائی انسان ہے، بھائی انسانیت تک دیکھیں گے ہم آپ کو۔ جب آپ مذہب میں آئیں گے تو بھی دیکھنا ہی پڑے گا کہ آپ ہیں کدھر۔ انسان ہے تو ٹھیک ہے، مگر انسان وہ ہے، انسان تو وہی ہے جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہی انسان ہے، باقی انسان نہیں ہے۔ اور ان کو انسان کہنا انسانیت کو شرمندہ کرنا ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہے وہی انسان ہے۔
آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے نہیں کہا نماز پڑھو بول کے، ایمان والوں سے کہا. تو پتا چلا اللہ انہی سے بات کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ان کو اپنے خطاب کا حقدار سمجھتا ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. آپ کسی جگہ آپ مختلف اسٹڈیز کر کے لوگ جو بھٹکاتے ہیں بھئی یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں وہ لکھا، ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے ہم اسلام کو سمجھے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ پورے مذاہب کی اسٹڈی کو نکل گئے تو نہ یہ مذہب رہا نہ وہ مذہب رہا. سب مذہب اچھے ہیں تو لوگوں نے وحدت ادیان بنا لیا. اب بولے کہ سب مذہب کو لے کے چلیں گے تو اللہ تو برا مذہب تو ایک ہے. اب کوئی سب مذہبوں کو لے کے چلا تو ہم ان کے علم کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے. ہم ان کے تقوی کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے. ہم ان کے معلومات کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے. ہم ان کے پیسوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے. ہم ان کے مرتبے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے. اللہ تو بڑا مذہب ایک ہے، ان اوپر پورے مذہب ہے. تو ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی سنیں گے، ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے. یہ بات اگر آپ کے پلے پڑ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کہنا آپ تک پہنچ رہا. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جو دشمنان اسلام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں مروت آتی نا، وہ اس لیے آتی کہ وہ بھی انسان ہے. تو ذہن سے یہ پہلے نکال دیجئے، انسانیت تک ہی رہیے، انسانی سمجھیے. مگر انسان اسلام میں وہ ہے جو ایمان لاتا ہے. یہ بھی تصور جمائیے. یہ بات آپ کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی، انہیں بھی انسان ہے. انسان ہوتے ہوتے آپ مذہب میں داخل ہو جا رہے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ تو جا کے وہاں جھک جاتے. کیونکہ ہر جگہ ایک ہی ہے، سب ایک نظر آ رہا. اللہ برا میں ایک ہوں، ان کو ہر جگہ ایک نظر آ رہا. یہ غلط فہمیوں میں آپ کو مبتلا کر دیا گیا تو آپ کو بزدل بنا دیا گیا. اور مسلمان اس وقت بزدل ہو گیا. مسلمان رہا تو بزدل نہیں ہوتا، مسلمان نہیں رہنے سے بزدل ہو رہا. اب جو بزدل ہے نا، ایسے ویسے جو باتیں کرتا، یہ بھی ایسا ہے بھائی، ایسا ہے اسلام میں ایسا ہے، تو سمجھنا اس کو اسلام کی بھی معلومات نہیں ہے. اگر وہ اسلام میں ہے تو وہ یہ بھی سلیقہ جانتا ہے کہ اسلام سے محبت کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کسی دین کو نہیں لانا چاہیے. اس کے مقابلے میں کوئی مذہب کو پسند نہیں کرنا چاہیے. اب یہ نہیں بولنا کہ وہاں اچھا ہے، یہ بولنا کہ اسلام میں اچھا ہے. یہ جب آپ کا ذہن بنے گا تو آپ لبرلزم کا، سوشلزم کا، کمیونزم کا، سیوانی طاقتوں کا، مسلمان کے دشمنوں کا، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کو جواب دے سکیں. جب آپ کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا ہے، آپ بولیں گے سبھی اچھے ہیں، تو اب کیا جواب دیتے ہیں ہم؟ نہ بھئی آپ گالی کو بھی پھول سمجھ رہے، پھول کو بھی پھول سمجھ رہے. تب آپ سامنے والا گالی دیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ بولیں انہیں بھی پھول برسا رہا. آپ شاہد کو بھی، زہر کو بھی شاہد سمجھ رہے اور بول رہے کہ بھائی ہمارو کیا کرنے کا ہے. تو زہر پیتے کوئی. آج دنیا آپ کو زہر شاہد ہے بول کے بتا رہی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شاہد شاہد ہے، زہر زہر ہے. یہ بات آپ سمجھو. اسلام اسلام ہے، غیر نظریہ غیر نظریہ ہے. اس کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. اس لیے اسلام کے قوانین پہ تنقید کی جاتی ہے، اسلام کے اصولوں پہ تنقید کی جاتی ہے. نماز کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی پردے کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی جو ہے
عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی جو ہے بچوں کے معاملے میں بولا جاتا ہے، مگر اسلام نے ہر چیز، ہر قانون اس عمدگی سے بنایا ہے کہ اسلام ہی میں انسانیت ہے۔ اسلام جہاں پہنچا وہاں امن پھیل گیا۔ اس کی اگر مثال دیکھنا ہے تو آپ ہندوستان کو دیکھیے۔ اب یہ ہندوستان کے کونے 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 میں مسلمان ہے نہیں ہے؟ میں تو مختلف جگہوں گیا ہوں سرکار کے صدقے میں، ایک چھوٹے گاؤں میں بھی گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی مسجد ہے، 4 گھر مسلمان کے، وہاں مسجد بھی ہے۔ ایسا کھریا چھوٹا سا، وہاں 2 مسلمان تو ہے۔ تو اس طرح کونے کونے میں جو مسلمان پھیل گئے، یہ کس کی وجہ سے پھیلے؟ وہ کیا طاقت ہے، وہ کیا قوت ہے، وہ کیا طریقے تھے؟ تو آپ کو لوٹ کے آنا پڑے گا۔ وہ طریقہ کچھ نہیں تھا، وہ طریقہ رسول پاک کا طریقہ تھا، وہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ طریقہ اہل بیت اطہار کا طریقہ تھا، وہ طریقہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا، اور قریب کرتا ہوں آپ کو، وہ طریقہ غوث اعظم کا تھا، وہ طریقہ خواجہ غریب نواز کا تھا، وہ طریقہ نظام الدین محبوب الہی کا تھا، وہ طریقہ بندہ نواز گیسو دراز کا تھا، وہ طریقہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اسلام کو سمجھایا۔ اب بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں آئے، آپ یہیں کی بات سن لیجئے، دکن کی، اپنے حیدرآباد کی، پہاڑی شریف کے بابا ہماری جان ان پہ قربان، وہ بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مرید، اب ان سے پوچھیں یہاں کہیں کو آئے بھائی؟ آج سے 700 سال پہلے کہیں کو آئے یہاں کیا تھا؟ یہاں تو چار مینار بھی نہیں بنا تھا۔ چلو ہم بولتے تھے چار مینار دیکھنے کو آئے تھے کیا؟ مکہ مسجد دیکھنے کو آئے تھے کیا؟ 700 سال پہلے حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تشریف لائے تو کہیں کو آئے؟ آپ غور کیجئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تو میری بات آپ سمجھیے، جو میں پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ بابا صاحب سے پوچھ لیجئے، کیا مکہ مسجد دیکھنے کو آئے تھے؟ کیا صدر شفا خانہ دیکھنے کو آئے تھے؟ کیا چار مینار دیکھنے کو آئے تھے؟ کیا بی کا عالم اٹھ رہا تھا بول کے بی کا عالم دیکھنے کو آگے یہیں رہ گئے؟ اکثر مشہور ہے نا اپنے پاس حیدرآباد میں، بی کا عالم دیکھنے آگے یہیں رہ گئے۔ تو ایسا لوگ اب بی کا عالم دیکھنے کو آگے رہ گئے، لیکن میرے بابا اور آپ کے بابا کون؟ بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیوں آئے؟ اچھا ٹھیک ہے آئے ہوں گے، کیا یہاں حملہ کر کے حکومت لینے کے لیے آئے تھے؟ کوئی لشکر نہ لاؤ، کوئی بم نہ تیر نہ بھالا نہ تلوار، آئے معمولی کپڑے پہنے ہوئے یہاں آئے، یہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کے نفرت کرنے لگے، آپ سے ملنا پسند نہیں کرے، بھائی ان سے ملے تو ہمارا جو ہے پورا جو ہے ہمارا خرابہ ہو جاتا، ہم اچھوت ہو جاتے، آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ اور یہاں بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیاں جب جا کے چاول، گیہوں، اناج، سبزی خریدنا چاہے، پیسے دے کے بھی ان کو اناج نہیں دیا جا رہا تھا، پانی لینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں ایک جماعت بگونے لے کی پھری، سب لوگ جو ہے نا مسلمان ہو گئے۔ یہ بگونے والے نہیں پھیلائے اسلام، یہ تقریرہ کر کے، سیمینار کر کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ
حدیث کا ایک ترجمہ ترجمانی کر رہے کہتے یہ لوگوں سے اسلام نے پھیلا، یہ کنونشن سیمینار کرنے والوں سے، یہ جلسے کرنے والوں سے، یہ مدرسے قائم کر کے دارالعلوم کر کے چندے جمع کر کے جامعات کر لے کے ان کو بلا کے غیر مسلموں کو بھی بلا لے رہے ہیں اور مشرکوں کو بھی بلا لے رہے ہیں، بدعقیداؤں کو بھی بلا لے کے کنونشن کر رہے ہیں۔ کنونشن سیمینار جلسے کرنے سے اسلام نے پھیلا، میرے بابا نے کیسا پھیلایا؟ یہاں آئے تو ان کو آٹا نہیں دیا جا رہا تھا، چاول نہیں دیا جا رہا تھا، پانی نہیں دیا جا رہا تھا، تو بابا پہاڑی پہ چلے گئے۔ آپ تو جاتے ہیں نا پہاڑی پہ، اگر انہوں نے رہتے تو ہم جاتے بھی رہتے۔ آج جو ہزاروں روزانہ جا رہے ہیں لوگ، آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو کہیں کو چڑھ رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو جھجوڑ کے بتانا ہے، اور وہاں جا کر عبادت اور ریاضت کرنے لگ گئے، پتے کھانے لگے، پتے جو پھلا لگتے تھے وہ پھل کھا لیتے تھے، پتے کھاتے تھے۔ کیا واپس چلے گئے پھر عراق کو؟ ارے کیا بات ہے بھائی، یہاں تو کوئی چارمنگ ہی نہیں ہے، نہ نوکری کو آئے، یہاں نہ بزنس کرنے کو آئے، نہ کوئی اور چیز دیکھنے کے لیے آئے، نہ لاؤ لشکر لے کے آئے، تو پھر تم کیسا کہہ سکتے کہ اسلام تلوار سے پھیلا؟ اور آپ لوگ کیسا بول رہے ہیں اسلام دہشت گردی کرا؟ دہشت گردی تم کرے۔ ایک مسلمان بابا آئے، ایک مسلمان فقیر آئے، ایک اللہ کے لال آئے، رسول اللہ کے چہیتے عاشق آئے، تو تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کھانا بھی نہیں دیا، پیسے لے کے پانی بھی نہیں پینے دیا، مگر پھر بھی انہوں نے حیدرآباد نہیں چھوڑا۔ کہاں اوپر رہ گئے، جنگلی پتے کھائے، پھل پھلاری کھائے، لیکن نہیں چھوڑا۔ تو پھر بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے کیوں؟ یا ہمارے لوگوں کو اجتماع میں آئے تو ہمارے کو بارش ہو رہی، رات میں بارش ہو گئی تھی، حضرت سردی بہت ہوگی تو سو گیا، اور یہاں میں باہر نکلے تو ہوٹلاں بھی آباد ہے، سڑک پہ لوگ بھی چل رہے ہیں، بازار بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ اجتماع آنے والوں کو بارش دکھی، سردی ہو رہی ہمارے بھائی لوگوں کو، تو پتا چلا ہمارے کو دین کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا وہ ہوٹل والے کو اپنی ہوٹل کی اہمیت معلوم ہے، وہ بازار پہ جو دکان لگایا نا یہاں پتھر گٹی پہ پرانے سامان کی، اس کو اپنے پرانے سامان کی اہمیت ہے۔ آپ نے اسلام کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اب ہمارے کو بزدل بنا دیا گیا نہیں کہنا، ہم کو دین سے دور کر دیا گیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ آپ غور فرمائیے، ہمارے کنے دین سے اتنی محبت ہے، بھئی دینی جلسہ ہو رہا ہے، حق بات بیان کی جا رہی ہے، سچی باتیں بیان ہو رہی ہے، صداقت کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے، تو ہمارے کنے وہ پرانے سامان بیچنے والا پرانے سامان سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنی سردی میں کھڑے رہ کے بیپار کر رہا ہے، اس کو پرانے سامان سے جتنی محبت ہے ہم کو اللہ رسول سے اتنی محبت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر وہ محبت تھی تو ہم نہ رات دیکھتے، نہ دن دیکھتے، نہ اجالا دیکھتے، نہ اندھیرا دیکھتے، نہ ہم دھوپ دیکھتے، نہ چھاؤں دیکھتے، نہ بارش دیکھتے، نہ آگ دیکھتے۔ ہم پوتے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا، چلو یہاں بیٹھیں گے اور دین کی بات کر کے دین کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ بابا کو کوئی شٹر نہیں تھا، بابا کا کوئی مکان نہیں تھا، یعنی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کو کھانا نہیں تھا، جنگلی پتے کھا رہے ہیں، جنگلی میوے کھا رہے ہیں، وہی جو پانی مل گیا پی رہے ہیں۔ تو زمین چھوڑا، حیدرآباد چھوڑا، دکن چھوڑا، کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال تھا، رسول اللہ کی پاسداری تھی، سرکار دو عالم کے دین کو پھیلانا تھا۔
اللہ کی محبت والے دین اسلام کو پھیلانا تھا. تکلیفیں اٹھائے, لوگ آپ کا بات سننے کو تیار نہیں تھے, آپ کو بڑھانے کے لیے تیار تھے, آپ کو نکال دے رہے تھے. اتنی مصیبتیں اٹھائی. اگر اس میں سے تھوڑی مصیبت ہم کو ملی تو ہم جا کے دوسرا مذہب قبول کر لیتے. اس سے بچنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ ہم یہاں گر گئے ہیں. ہمارے ساتھ یہ سازش چلی جا رہی ہے, سازشیں ہو رہی ہیں. اس لیے میں حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کے صدقے میں ہماری ہمتیں بڑھ جائیں, ہمارے دل میں بھی اسلام سے محبت بچ جائے. ہم بھی ایسے جلسے جلوس کر کے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ آپ جب نکلتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ لوگ آپ پر جھکنے پہ آپ کے آگے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب بابا صاحب کے آگے جھکے کہ نہیں جھکے؟ اگر بابا یہاں سے چلے جاتے تو پھر دکن میں اسلام پھیلتا تھا, تو پھر اسلام کس سے پھیلا؟ کنونشن سے پھیلا. بابا آ کے کنونشن کرے, بابا آ کے اجتماع کرے, ہاں بابا آ کے جو ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے نا کتابیں لکھے, بابا آ کے یہ ترجمہ وہ ترجمہ بول کے کرے. کچھ نہیں کرے. اللہ کی طرف متوجہ ہے, رسول کی طرف متوجہ رہے. محبت رسول میں آئے تھے اور جو ان کو جس پر نظر ڈالتے تھے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی. دشمنوں کو اپنا بنا لیا, یہ ہنر تھا اولیاء کے پاس. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تو کسی بادشاہ سے نہیں پھیلا, کسی تلوار سے نہیں پھیلا. حالانکہ اسلام تلوار کو بھی اٹھاتا ہے, اسلام اخلاق بھی پیش کرتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو اسلام تلوار اٹھاتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو اخلاق پیش کرتا ہے. ہم نہ تلوار کا انکار کرتے ہیں نہ اخلاق کا انکار کرتے ہیں. اسلام ہر طریقے سے پھیلتا ہے. تلوار اٹھتی ہے تو فسادیوں کو مٹانے کے لیے اٹھتی ہے, امن قائم کرنے کے لیے اٹھتی ہے. اخلاق پھیلاتے ہیں تو امن کے قائم رکھنے کے لیے اخلاق پھیلاتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے آپ. ہم وہ ڈرتے نہیں. تلوار سے اسلام پھیلا, اور اسلام جہاں دیکھا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے, بدعقیدگی پھیل رہی ہے, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں کو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, تو وہاں اسلام نے تلوار اٹھائی. اب آپ نہیں گھبرانا. اور جہاں کچھ نہیں تھا تو بابا نے تکلیف اٹھائی اور انہی کو اپنا گرویدہ کر لیا. وہی لوگ آخر میں کہنے لگے اگر سچا مذہب ہے تو بابا کا مذہب ہے. اپنا مذہب چھوڑ دیا. نفرت کرنے والے محبت کرنے لگ گئے. کمال کر دیا کہ نہیں کر دیا صوفیاء کرام نے؟ اولیاء اللہ نے کمال کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہی بات تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اسلام سے. اب یہ بتاؤ, اتنی مصیبت ہونے کے بعد بابا نے اسلام کو چھوڑا, اسلام کی بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ اب لوگوں بھئی درگاہوں میں تو سب آتے ہیں. اب بابا صاحب کے پاس بھی غیر مسلم بھی آتے ہیں, بولا آنے پہ پابندی نہیں ہے. جب آتے ہیں تو پھر جانا اسلامی بنا دیتے ہیں بابا. آنا ان کا کام ہے اور ہم کو بتانا ہمارا کام ہے. ان کو آنے پہ پابندی نہیں ہے. یہ باتیں چھوڑو, یہ ڈرپوک پنے کا باتیں. اسلام کی تبلیغ میں جڑ جاؤ, اسلام ہی کو مذہب سمجھو. یہ مروت یہ ڈرپوک پن ہے. جو آدمی مروت کرتا نا وہ بہت ڈرپوک ہوتا. اپنے ساتھ مروت نہیں کرتے, اپنے آپس میں مروت نہیں کرتے, غیروں سے. غیروں پہ کرم, اپنوں پہ ستم. یہ ہے ماحول بنا دیا آپ کو. اس ماحول سے نکلنا ہے ہمارے کو. نکل کر اپنوں سے محبت کرنا ہے, غیروں کو سلیقہ اسلامی عطا کرنا ہے. یہ
صوفیاء کرام کا طریقہ ہے. اس لیے صوفیاء نے اسلام کو نہیں چھوڑا, کونے کونے میں اسلام پھیلا دیا, کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیے, ہر مذہب کو اپنا مذہب نہیں سمجھے, مذہب پھیلایا تو اسلامی پھیلایا. اب دیکھو خواجہ غریب نواز نے جے پال جوگی سے مقابلہ کیا, بولا کئی کو کرے پھر سب مذہب اچھے تھے تو جے پال جوگی کو بولنا تو بھی صحیح میں بھی صحیح بولنا تھا نا, نہیں بولے چل مقابلہ کریں گے تیار کریں. کیسا سخت ترین مقابلہ ہے آپ کو تو معلوم ہے. آخر میں کیا ہوا, جے پال جوگی کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑا. خواجہ چھوڑے کیا, بولو آپ خواجہ چھوڑے, پھر تم نہ کہیں کو مربت کی بات کر رہے ہیں. خواجہ تو آپ کو لائے اسلام کی طرف, اس لیے ہم نے خواجہ کا راستہ چھوڑ دیا. ہم بھی اسی طرح سخت ہوتے, کئی مقابلوں کا مقابلہ کر کے, دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے, تو آج ہم کو یہ طعنہ سننے کو نہیں ملتا اسلام دہشت گرد ہے. اسلام دہشت گرد نہیں ہے, تم دہشت گرد ہے جو مسلمانوں پہ حملے کرتے رہے. مسلمان تو تمہارے کو سینے سے لگا کر اسلام کی دولت ادا کر دیا. یہ ذہن کی خرابی ہے جس کی وجہ سے ایسے ایسے خیالات جنم لے رہے ہیں. آپ حضرات اچھی طرح سمجھ جائیے, اسلامی دین ہے. پھر بعد میں یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ بات کو آپ پھیلانا چاہیے, لوگوں کو دعوت دیجئے. ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام سے محبت پیدا ہو جائے. اسلام کے سوا کوئی قانون نہیں ہے, اسلام کے سوا کوئی اصول نہیں ہے, اسلام کے سوا کوئی ضابطہ نہیں ہے, اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے, اسلام کے سوا کوئی دھرم نہیں ہے, اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے. دین ہے تو اسلام ہے. یہ پیغام کو کیجئے, ہمت پیدا ہوتی, ڈریے مت. ہم اربوں خربوں میں رہ کے ڈر رہے ہیں, وہاں 313 نہیں ڈرے, وہاں 72 نہیں ڈرے. آج اربوں خربوں کیوں؟ کہ ہمارے کو غیروں سے محبت ہو گئی. اسلام کو چھوڑ کے ہم دوسرے لوگوں کی طرف جانے لگے تو ہمارے کو بنا دیا گیا ہے. ان لوگوں کے ظلم و زیادتی کتنے ہیں. عراق کو کس نے تباہ کیا, شام کو کس نے تباہ کیا, افغانستان کو کس نے تباہ کیا. یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے سرکار نے جتنے غزوات لڑے اس میں کتنے لوگ مرے؟ دشمنوں کے 200 کے لگ بھگ. ہزاروں کو مار دے سکتے تھے. اور یہاں دیکھو خصوصا خزا بم برسا دیا گیا, ہزاروں مر گئے. تو اب دہشت گرد کون ہے؟ یہودی دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ نصرانی دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ غیر مدوار دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ کرسچن دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ اپنا ذہن کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گرد یہودی ہے, لبرلزم والے ہیں, سوشلزم والے ہیں. دہشت گرد دشمنان اسلام ہے. اس لیے اپنے مذہب پر آپ آئیے. آپ کو آپس میں لڑا دیا جا رہا ہے, تیرا عالم میرا عالم, تیرا مفتی میرا مفتی, تیرا مرشد میرا مرشد. یہ مرشد آپ کچھ نہیں بتا رہے, عالمہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ میری بات کو پسند کر رہے ہیں, پھر میرا ساتھ دیں گے نہ دیں گے آپ دوسروں کو بھی بلائیے, یہی تعلیم دیجیے آپ. آج ہم کو یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کو اسلام پھیلانا ہے کہ نہیں ہے, اسلام کی دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, تو پھر ہم آپس میں محبت کریں ایک دوسرے سے. لوگوں کو لے کے آئیے آپ. یہ سردی یہ گرمی مت دیکھیے. آپ جیسے ہمت کر کے آئے نا, ان کو بھی ایسی ہمت بتائیے. ہمارے کو کام کرنے کی ضرورت ہے, ہم بہت پیچھے ہیں. اب آپ پوچھیں جو نہیں آئے ان سے پوچھئے, نہیں بھائی سردی بہت تھی, تو بتاؤ یہ بازار میں پھرنے والوں کو سردی نہیں تھی, آپ کو سردی ہو رہی. اصل میں اسلام کی گرمی نہیں ہے آپ کو کہنے. اسلام کی گرمی ہوتی تو آتے. ہر آدمی ایک جماعت بنا لیا, ہر یہ کر لیا. اب یہ جماعتہ نہیں, یہ میرا پیر تیرا پیر نہیں, یہ میرا عالم تیرا عالم نہیں, یہ میری جماعت تیری جماعت نہیں ہے. سب جماعتیں رسول اللہ کی جماعت. حزب اللہ جس کو کہا اللہ نے, نہیں وہ حضرت کی بات سن کے یہ حضرت
اس واسطے ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے. اب ہمارے کو ان تمام خولوں سے نکل کے اسلام کی طرف آنا ہے، اور اسلامی حق ہے، اور اسلام بولتے ہیں اہل سنت الجماعت کو. وہ میں کبھی بتاؤں گا، اہل سنت الجماعت ہی اسلام ہے، یہ سمجھ لو آپ. اس لیے آپ حضرات تشریف لائیے. اب ان تمام باتوں کا میں خلاصہ علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری کے جو احساسات ہیں، کیونکہ قلندر لاہوری علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جس کے پاس عصری علوم بھی ہے اور قدیم علوم بھی ہے. جو قرآن پاک حدیث کو بھی سمجھ سکتا ہے، شخص فلسفہ جدیدہ قدیمہ کو بھی سمجھتا ہے. یورپ میں پڑھے ہیں، وہ لندن میں پڑھے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. تو ان کی جو نظر یورپ میں رہے، لندن میں رہے اس دور میں جبکہ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، تو ان کے کیا احساسات ہیں جب انہوں نے دنیا کو دیکھا تو مسلمانوں کی آنکھوں کو کھولا انہوں نے. اس لیے تو اقبال نے کیا کہا معلوم؟ یورپ میں رہ کے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاکے مدینہ و نجف. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یورپ میں پڑھا، لندن میں رہا، نئی نئی سوسائٹیاں موو کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، ساری لندن اور یورپ کو کھنگال ڈالا. وہاں کی جو دانش مندی عقل مندی ہے، لوگ آپ بولتے ہیں بڑے دانش مند ہے، عقل مند ہے، تو مجھے کوئی حیرت ادا نہیں ہے کیونکہ وہ متاثر نہیں کر سکے، کیونکہ میری آنکھوں میں مدینے کی خاک تھی، نجف کی خاک تھی. میں مولا علی کا، رسول پاک کا چاہنے والا ہوں. سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ اسی سے وابستہ رہیے. تو اب آپ بتائیے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کو جاتے لوگ، لندن کو جاتے، ایران کو وہ انگلستان کو جاتے، امریکہ کو جاتے، سوویت یونین کو کہاں کی جا کے بولتے وہاں تعلیم اچھی ہے، یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. جا کے انگریزوں ذہنوں میں یہی چاہے ہوئے لوگوں کے. حضرت عمر کیا کرے نہیں معلوم، شیکسپیئر کیا لکھا معلوم، لیلن کیا بولا معلوم، صدیق اکبر کیا کرے نہیں معلوم. یہ متاثر ہو گئے لوگ، ایسا ہمارے کو پھانسا گیا ہے. تو اقبال جیسا دانشمند شخص، فلسفی، علوم ظاہرہ، علوم جدیدہ، اتنا بڑا. آپ اقبال کی داڑھی کو نہ دیکھو، وہ داڑھی منڈا والی ہے. یہ باتیں نہ کرو اب داڑھی واڑی بول کے، اسی میں رہ گئے. مقابلہ کرے پھر اسلام پھیلائے. دیکھو اتنی بات کر سکے گہرائی کی. اللہ جس میں اتار دیتا ہے، اللہ جس پر نظر کرتا ہے، اس کی سے ایسے کلمات ادا بھی کرا دیتا ہے. یہ جو تعلیم کا جو اثر کیا ہوا، اقبال کہتا ہے جو جا کے باہر پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جا کے وہ کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان ہزاروں ڈونیشن دے کے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے نام سے ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو اس تعلیم کا کیا اثر ہے، غور کیجئے. آج ہمارے ذہنوں کو یہی بنایا گیا ہے. یہ تو بہت ساری تحریکوں کا اثر ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسلامی جو تحریکیں چلی نا، بہت سارے لوگوں نے اچھا کام کیا، اہل سنت جماعت والوں نے. ان کے اثر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لبرزم ہمارے ذہنوں میں بھی چھایا ہوا ہے. اس کو چھڑا دیا جا رہا ہے. انگریزی پڑھو، انگریزی پڑھو. پڑھو ضرور انگریزی، مگر پہلے قرآن پڑھو، پہلے حدیث پڑھو، پہلے اللہ والوں کی صحبت میں رہو. یہ لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا. بہت ساری جو جماعتیں اہل سنت جماعت کی کام کر رہی ہیں نا، الحمدللہ اچھا کام کر رہی، میں ان کی تائید کرتا ہوں. جو لوگ سمجھے ہیں انہوں نے کام شروع کیا، اور کئی نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی امامے سجا دیے، کئی مسلمانوں کو سنتیں سکھا دی. یہاں تک تو کام اچھا ہوا. اب عقیدے کا کام ہے. ان سے تو چھڑا دیا، کیونکہ اقبال کہتا ہے اس کی تعلیمات کا کیا اثر ہے. تو آپ اگر سمجھ جائیں گے نا، تو پھر آئندہ اتوار کی یہ اجتماع بھر دیں گے. آپ کوشش کریں.
لوگوں کو دعوت دیجیے آپ، کیونکہ یہ فکر کو اس دور میں عام کرنا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں، ساری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے۔ کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ اسلام کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ برا مذہب ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ بولیے آپ، بولیے بھائی، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اسلام کو جب برا کہا جا رہا ہے تو ہم نے تو کون جواب دیں گا؟ ایک نعت شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ۔ توجہ چاہتا ہوں ایک دو تین منٹ میں، انشاءاللہ آئندہ پھر اس پہ میں گفتگو کروں گا، اور آئندہ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائیے۔ آئندہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی رہیں گی کہ ہم آئندہ سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ سیدہ کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آئندہ منائیں گے۔ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے۔ میں آخر میں جو وعدہ کیا ہوں، علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ جو ہماری عصری تعلیمات اس کا مخالف نہیں ہے، مگر اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ اہل کلیسا کا ہے نصاب تعلیم۔ اہل کلیسا چرچ، یہ اہل چرچ کے مدرسوں میں پڑھا رہے نا ہمارے لوگ، یہ اہل کلیسا کا ہے نصاب تعلیم، فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ دین کے خلاف یہ جو چرچ کی، کلیسا کی یہ جو ہے تعلیم انگریزوں کی، یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ یہ اقبال یورپ میں رہ کے سمجھے، حالانکہ یورپ میں رہ کے لوگ بدل جاتے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھا تھا اس لیے سمجھ گئے۔ قرآن کا یہ کرشمہ، سرکار کی سے محبت تھی، سمجھ گئے، اس لیے انہوں ہر بار ان کے شعروں میں کہتے ہیں اگر میں سنبھلا ہوں تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سنبھلا ہوں۔ ہم بھی اسی لیے زور دیتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اس لیے تو حضور بہلو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والا دین میں نہیں رہتا، بے دین ہو جاتا۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عرب۔ یہی سمجھ سکتے ہیں بھائی، آپ آئیے ہمارے ساتھ، ہمارے کاروان میں ملیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ہمارے کو ساتھ دینے کے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے نا بھائی، آپ ہم مل کے کریں گے۔ اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، رسول پاک پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اہل بیت اطہار پہ حملے ہو رہے ہیں، اولیاء پہ حملے ہو رہے ہیں، درگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مجاورہ خالی چندہ وصول کر کے بیٹھ رہے ہیں، اسکول والے چندہ وصول کر لے رہے ہیں۔ ہمارے کو اب چندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا صرف دھندا ہے تو رسول کی محبت کا ہے۔ آپ آئیے، آپ ہم میں بتا تو نہیں سمجھ میں آئے، آپ میں بیٹھتا ہوں، آپ پوچھئے میرے سے، نہیں تو میرا گھر پنچ محلے میں آ کے وہاں بات کیجئے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہے، آج کیا کام کرنا ہے۔ دیکھیے چرچ کی تعلیم، علامہ اقبال جیسا فلسفی کہہ رہا ہے یہ دین کے خلاف سازش ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے انشاءاللہ، اگر آئندہ موقع ملا تو میں آپ کو علامہ اقبال کی اس فکر کو سامنے رکھوں گا۔ آپ یہ تو سمجھ جا سکتے ہیں، اقبال نے آسانی سے کہا ہے، آسان بات ہے، کچھ تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر، کچھ تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ جب ہم خوش ہیں تو یہ لب خندا، جو ہم خوشی کے جو ہمارے لب ہیں، اس سے فریاد بھی نکلتی ہے۔ کچھ تو ہے کہ نوجوان ترقی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک فریاد بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یہ جو باہر جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ انگریز ہیں، یہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ تعلیم کچھ جو ہے ہمارا بھلا کرے گی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، یعنی دین سے نکل جائیں گے
تعلیم تو حاصل کی یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھلا دیں گے، رسول اللہ کو بھلا دیں گے، الہاد ساتھ لے کے آ جائیں گے. کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں تفصیل انشاءاللہ آپ سے آئندہ سے پوچھوں گا، خالی یہ ذہن میں اشعار رکھ لیجئے. اقبال کے شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں. اقبال معمولی چیز نہیں ہے، وہ قرآن حدیث میں بھی اتنا ہی درک رکھتا ہے جتنا فلسفے میں، جتنا وہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے پاس جو ہے فکر ہے. بڑے بڑے مولویوں کے پاس وہ فکر نہیں ہے، اقبال کے پاس فکر ہے، کیونکہ وہ دور جدیدہ سے، دور قدیمہ سے اچھی طرح واقف شخصیت کا نام اقبال ہے. کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ؟ یہ بے دینی بھی آ جائے گی. تعلیم تو آ گئی مگر دین چلے گیا، مشرک ہو گئے ذہنی طور پہ. رسول اللہ کے غدار ہو گئے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء کے غدار ہو گئے. تعلیم تو ہے، بڑے صاحب بن گئے، صاحب نہیں بنے سانپ بن گئے. اس لیے اس نے کہا اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل. یہ تعلیم سے کیا ہوا؟ عقیدوں میں تزلزل آ گیا، متزلزل ہو گئے ہمارے عقیدے. دنیا تو ملی لیکن طائر دی کر گیا پرواز. دنیا تو آ گئی، پیسہ آ گیا، رتہ آ گیا، پروفیسر بن گئے، وہ ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، فلاں بن گئے، بڑے صاحب بن گئے، بڑے لوگ عزت کرنے والے بن گئے. دنیا آ گئی، پیسہ آ گیا، لیکن دین چلے گیا. یہ تعلیم سے. تو اسی لیے میں یہ فکر کے لیے آج تو پورے کے پورے ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس دنیا کے سمندر سے نکلنا ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جانا ہے. اس لیے یہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. آج سے ہی آپ لوگوں کو دعوت دیجئے. اسلام کو ہم کیا حفاظت کریں گے؟ اسلام بچے گا، ہم بھی بچیں گے. اسلام ہم کو بچائے گا. اس لیے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ. آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے دلوں میں جتنے شک و شبہات ہیں، آپ بلا جھجک میرے سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں، غوث و خواجہ قدیر پیا کے صدقے میں ہر شک کا آپ کو جواب دوں گا. آپ آئیے میرے پاس. آپ کو ہم کو کام کرنا ہے. یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بولو بھائی. دشمنان اسلام کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دشمنان قرآن کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دشمنان حدیث کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دشمنان رسول پاک کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دشمنان غوث و خواجہ کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے کو امید ہے آئندہ اتوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ تبلیغ کیجئے، خود بھی آئیے، دوسروں کو بھی لائیے، جو نہیں آئے ان کو بھی دعوت دیجئے، اور اس طرح جوڑ پیجئے. آئندہ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں، خاتون جنت کے صدقے میں جشن ولادت سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہوگا. تشریف لائیے. اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیے ادب کے ساتھ. صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے.